السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ ماہم زارا کا بچہ دنیا میں سے آنے سے پہلے ہی ختم کر دے گی۔ کیا شفق راشد کو مل پائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ راشد ایک دفعہ پھر آتا ہے شفق کے گھر اور وہی بیل بجاتا ہے کہ شفق دروازہ کھولے، لیکن شفق پھر ڈر جاتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ اپنی نوکرانی کو کہتی ہے کہ اب میں نے زندگی تنہا ہی گزارنی ہے تو کیوں نہ مجھے بہادر بننا چاہیے، کیونکہ اس راشد کے بچے کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ کس نے میرے گھر کا پتہ دیا، یہ تو میں پتہ چلا کر ہی چھوڑوں گی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ زارون اپنی بہن زارا کو کہتا ہے کہ امی کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک، وہ ہر وقت شفق کو یاد کرتی رہتی ہیں، تم امی سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا جب اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتی ہے تو آگے ماہم کھڑی ہوتی ہے۔ ماہم کہتی ہے کہ زارا تم امی سے ملنے آئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، میری ماں ہے، اگر وہ بیمار ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آؤں۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے سارا بتاتی ہے کہ شفق کو گھر سے نکالنے والا اور کوئی نہیں ہے، ماہم ہے۔ یہ سب کچھ زارا اپنی ماں کے اشاروں سے ہی سمجھ جاتی ہے اور غصے میں آ جاتی ہے۔ تب زارا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ امی میں آپ کو کہتی تھی نا کہ گھر میں ہی کوئی ایسا دشمن بیٹھا ہے جو کہ شفق بھابھی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ہی ماہم بھابھی کا نام بتا دیا تھا۔ جب یہ ماں بیٹی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر ماہم آ جاتی ہے اور عذرا ماہم کو دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور چیخیں مارنا شروع ہو جاتی ہے اور زارا کھڑی ہو جاتی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ بھابھی یہاں سے آپ چلی جائیں، لیکن وہ نہیں سنتی، پھر یہ غصے میں کہتی ہے تو آگے سے ماہم بولتی ہے کہ اپنی زبان نیچی رکھو، اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے اور میں جو چاہوں گی وہی ہوگا، اسی لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم آرام سے یہاں پر بیٹھی رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور ادھر زارا بہت پریشان ہو جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ شفق کے ساتھ سب کچھ غلط کرنے والا اور کوئی نہیں، ماہم ہے، اور میں یہ سب کچھ زارون بھائی کو بتا دوں گی اور وہ خود ہی سمجھ جائے، کیونکہ زارون بھائی کے دل میں تو ماہم نے یہ غلط فہمی ڈالی ہے کہ شفق ایک غلط لڑکی ہے اور کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، اسی لیے تو وہ اب شفق سے اتنی نفرت کرتے ہیں، نہیں تو وہ شفق سے بہت محبت کرتے تھے، وہ تو اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے کتنی بار کہا کہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اس کا کوئی کریکٹر پر کوئی داغ نہیں ہے، لیکن اس ماہم بھابھی نے تو اس کو بے داغ کو داغدار کر دیا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ باہر کھڑی ماہم سن رہی ہوتی ہے اور ماہم کہتی ہے کہ اب زارا کی بچی تم بھی میرے سے نہیں بچ سکتی، کیونکہ تم نے ماں کے ساتھ مل کر میری بےعزتی کی ہے، میں اپنی بےعزتی کا بدلہ تو ضرور لوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم ایسی ٹرک کرتی ہے کہ اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اگر کچھ زارا کو ہو گیا تو وہ میرے بھائی کا ہی بچہ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا بھائی میرے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتی اور وہ نیچے فرش پر تیل گرا دیتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ یہاں سے جب زارا گزرے گی اور سلپ ہو جائے گی تو پھر اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا اپنی ماں کے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور آگے پڑا ہوا ہوتا ہے تیل، جیسے ہی اس کا پاؤں پڑتا ہے تو وہ سلپ ہو کر گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے زیادہ گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا بچہ مس کیریج ہو جائے گا۔ جب اسے ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا آپریٹ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کو نہیں بچا سکے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رمیز بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں اسے گلے لگا لیتی ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں تو ان ہاتھوں میں اپنے بچے کو اٹھانا چاہتا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دنیا سے آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس پر اس کی معصومہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کسی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی لے لیتا ہے یا جب دنیا میں آتا ہے تو واپس لے لیتا ہے، لیکن ہم اللہ کی مرضی کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آگے سے رمیز اپنی ماں کے گلے لگ کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اب میں زارا کو کیا جواب دوں گا جب وہ ہوش میں آئے گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم اپنی سانس کی شکل دے کر کہتی ہے کہ پہلے تو تم دادی بنی تھی، اب تم نانی بننے جا رہی تھی، اب دیکھو کیسے تم نانی بنی ہو، اب تو اپنی بیٹی کا حال بھی تم نہیں پوچھ سکتی کیونکہ تم تو بول بھی نہیں سکتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ راشد اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میری شادی دوبارہ شفق کے ساتھ ہوگی تو میں پہلے ہی طلاق نامہ تیار کر کے رکھوں گا، کون سا میں نے اس لڑکی کو اپنے پاس
पास रखना है, मैंने तो बस उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, उसके अलावा मैं उसे तलाक दे दूंगा, वो ना रहेगी मेरे लिए और ना ही रहेगी ज़रून के लिए। इसी बात पर वो खुश हो रहे होते हैं और माहम इधर खुश हो रही होती है कि उसने अपने भाई का बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि राशिद शफक को देख लेता है, उसे घर से निकलते हुए उसे यकीन हो जाता है अब ये उसी का ही घर है, इसीलिए अब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तुम क्या समझते थे कि तुम मेरे दरवाज़ा नहीं खोलोगी और तुम मुझे कभी मिल नहीं सकोगी। अब मैंने तुम्हारा शफक घर देख लिया, अब तुम देखो तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। इधर आप देखेंगे कि बहुत ही अज़रा परेशान होती है जब उसे ये चीज़ पता चलती है कि उसकी बेटी का बच्चा मर चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।